بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، سورۃ البقرہ جو قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو مضمون بیان ہوا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری کا مادہ ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ مضمون بیان ہوا کہ قرآن مجید سن کر تین قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک مومن جو دل سے اس کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے، دوسرے نمبر پر کافر جو اس کے مخالف ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر منافق جو ظاہری طور پر تو مانیں گے لیکن دل سے اس کا انکار کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا بیان ہوا کہ سب سے پہلا حکم بیان ہوا، اور وہ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو عبادت کا حکم دیا تو وہ سب سے پہلا حکم تھا۔ تیسرے نمبر پر اس مضمون کو بیان کیا گیا، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید کے سچی کتاب ہونے کو بیان کیا گیا کہ قرآن مجید حق اور سچ کتاب ہے، اور اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ اور پانچویں نمبر پر جو مضمون بیان ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا، اور پھر ان کے خلافت عرضی کے مستحق ہونے کو بیان کیا گیا، اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اور چھٹے نمبر پر ایک بڑے خاندان بنی اسرائیل کی زندگی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اس خاندان میں سینکڑوں رسول اور نبی پیدا ہوئے، اور اس خاندان کے حالات کو سبق آموز طریقے سے بیان کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اپنی غلط حرکات اور خرابیوں کی وجہ سے خلافت الہی کے مستحق نہ رہے، خلافت الہی کے یہ قابل نہ رہے، یعنی ان کی غلط حرکات اور خرابیوں کی وجہ سے ان کا جو مقام تھا اس قوم کا کہ یہ خلافت الہی یعنی اللہ رب العزت کے جو نمائندے تھے، تو اب ان کی نمائندگی ختم کر دی گئی، اور ان کی اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلط حرکات کی وجہ سے کہ یہ قوم پھر خلافت الہی کے قابل نہ رہے۔ اور ساتویں نمبر پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے کئی واقعات بیان کیے گئے، مثلا ان میں چند ایک یہ ہے کہ ان کے عہد و پیمان کو بیان کیا گیا، اور کوہ طور پر جلوہ خداوندی اس واقعے کو بھی بیان کیا گیا، یوم السبت ہفتے کے دن کا واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا، گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے قتل کے حالات کو بیان کیا گیا، یہ واقعہ بھی، سحر اور جادو کی ناپاک کوششیں جو وہ کرتے تھے اس کو بیان کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ناجائز حرکات اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، نجات اور بخشش کے غلط عقیدے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، یعنی اس کے مختلف واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور آٹھویں نمبر پر بنی اسرائیل کے مزید حالات، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں پیدائش کا ذکر، اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اور نامے نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر، اس مضمون کو بیان کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ اور 10ویں نمبر پر اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہونے والوں کے درجات کا بیان ہے، اور اس کو بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اور 11ویں نمبر پر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، اس چیز کو بیان کیا گیا سورۃ البقرہ میں۔ اور 12ویں نمبر پر حلال اور حرام سے بحث کی گئی، تفصیل کے ساتھ کی گئی، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، حلال کو آپ نے استعمال کرنا ہے، حرام سے آپ نے بچنا ہے، اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اور 13ویں نمبر پر کہ حقیقی نیکی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کی تفصیل گنوائی گئی، یہ مضمون بیان ہوا حقیقی نیکی کے متعلق
اور حقیقی نیکی کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ اور 14ویں نمبر پر قصاص، روزہ، میراث، دعا، حج، جہاد، اللہ کی راہ میں مالی قربانی کے مسائل اور اس کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور 15ویں نمبر پر کہ معاشرتی اور خاندانی زندگی کے مسائل، مثلا نکاح، طلاق، حیض و نفاس، دوسرا نکاح، حق مہر، بچوں کی تربیت، اس قسم کے معاشرتی اور خاندانی مسائل کا مضمون بیان ہوا۔ اور 16ویں نمبر پر کہ جہاد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اور پھر مقابلے میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ فتح و شکست سامان جنگ کی کمی اور زیادتی پر نہیں، بلکہ اکثر بڑی فوجیں چھوٹی فوجوں سے ہار جاتی ہیں، چھوٹی فوج، چھوٹا لشکر وہ بڑے لشکر پر، بڑی فوج پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے چھوٹا لشکر، چھوٹی فوج بڑے پر غالب آتی ہے، وہ ایمانی طاقت ہے، وہ ایمان کی قوت ہے۔ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور 17ویں نمبر پر آیت الکرسی، جس میں اللہ رب العزت کے حی اور قیوم صفات کے علاوہ بہت ساری صفات صرف ایک اس آیت کے اندر بیان کی گئی، جسے آیت الکرسی کہتی ہے۔ اور 18ویں نمبر پر یہ بیان کیا گیا کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کے دلائل، اس کی خوبیاں واضح ہیں اور دین کی روشنی کی طرح واضح ہیں، سورج سے بھی زیادہ روشن اس کے دلائل اور اس کی خوبیاں ہیں، لہذا لا اکراہ فی الدین، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اور 19ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند سبق آموز واقعات کو بیان کیا گیا۔ اور 20ویں نمبر پر صدقہ و خیرات، پرہیزگاری کے حکام، سود کی ممانعت، یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول سے یہ اعلان جنگ ہے۔ گواہی کے بارے میں ہدایات اور قوانین ہیں، اور تجارت کے چند اصولوں کو بیان کیا گیا۔ تو یہ 20 مضمون بیان ہوئے۔ اب اس کے آخر میں جو مضمون بیان ہوا وہ ایمان اور اسلام کا خلاصہ اور ایک جامع دعا پر اس سورت کا اختتام کیا گیا۔ اور اس دعا کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ہمیں کافروں کی جماعت پر برتری عطا فرما۔ اور یہ قرآن کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ گویا قرآن مجید کی تعلیم سے پیدا ہونے والی قوم، اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ وہ کفر پر غالب آئے گی، اور یہاں پر اللہ رب العزت کو ماننے والی قوم اور نہ ماننے والی اقوام کا گویا انجام بیان ہوا کہ مومن کامیاب ہوں گے اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ سورت کا خاتمہ انہی الفاظ پر ہوتا ہے، سورت کا اختتام انہی الفاظ پر ہوتا ہے جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی۔ یہ خلاصہ محض مضامین کا تصور دلانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے احکامات کے حقائق اور کمالات کی وسعت کو چند لفظوں میں بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سورت کے احکام پر غور کریں، اس کی حکمتیں سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ حقیقت میں اس کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد دہانی ہے اور اپنے اعمال درست کرنے کی ایک قسم کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جتنی بھی باتیں ہوئی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔